ویلکم بیک۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں شکوک و شبہات جو پہلے سے موجود ہیں وہ مزید گہرے ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ وجہ یہ ہے کہ ملک ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے وزیر خزانہ کے بغیر کام کر رہا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے 28 فروری کو اپنا استعفیٰ دے دیا تھا۔ 28 فروری کو ان کا آخری ورکنگ ڈے تھا۔ اس سے کئی ہفتے قبل انہوں نے حکومت کو، وزیر اعظم کو، صدر کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ وزارت خزانہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ذاتی وجوہات اور دوسری وجوہات کی بنا پر۔ اس کے باوجود حکومت فیصلہ نہیں کر پائی کہ جب شوکت ترین وزارت خزانہ چھوڑیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا۔ شوکت ترین کا استعفیٰ گو کہ آج منظور ہوا ہے، لیکن ملک پچھلے 8 روز سے بغیر وزیر خزانہ کے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس حوالے سے متعدد شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اب بھی وہ گو مگو کی کیفیت میں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جو نام ان کے سامنے رہے ہیں اس میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک جناب عشرت حسین، اور سابق ممبر نواز شریف فائنانس ٹیم جناب حفیظ پاشا، اور ملک کے ممتاز بزنس گروپ عارف حبیب گروپ سے منسلک جناب نسیم بیگ کے نام شامل ہیں۔ جناب وزیر اعظم نے اس سے قبل اطلاعات کے مطابق مخدوم شہاب الدین جو کہ سابقہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر مملکت برائے خزانہ رہ چکے ہیں، اور ہنا ربانی کھر جو کہ اس وقت وزیر مملکت کا عہدہ جن کے پاس ہے، ان کے ناموں کو بھی غور کیا۔ ابھی گو کہ اس معاملے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کی خواہش یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے اسے وزارت خزانہ کا عہدہ دیا جائے تاکہ وہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے سوالوں کے جوابات دے سکے اور پارلیمنٹ کا سامنا کر سکے۔ اطلاعات کے مطابق جناب نسیم بیگ کا نام شارٹ لسٹ ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جناب شوکت ترین نے اپنے آخری ہفتے 10 روز کے دوران جو اہم ملاقاتیں کی اس میں جناب نسیم بیگ ان کے ساتھ رہے۔ اطلاعات کے مطابق جناب وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ ٹیکنوکریٹ شاید مشیر کے عہدے پر کام کر سکتا ہے، مشیر خزانہ ہو سکتا ہے، لیکن فل فلیجڈ وزیر خزانہ کے لیے انہیں پارلیمنٹ سے کوئی نام درکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک ابھی تک وزیر خزانہ کے بغیر کام کر رہا ہے۔ اس سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جیو نیوز کے ممتاز بزنس پروگرام 102 کے ہوسٹ جناب شجاع قریشی کو۔ بہت شکریہ شجاع قریشی صاحب۔ کیا اس امیج پہ کیا بات ہوتی ہے، اور بزنس کمیونٹی ہمارے اندر، ملک کے اندر لوکل انڈسٹریل کمیونٹی سب لوگ، کہ ملک وزیر خزانہ کے بغیر 8 روز سے کام کر رہا ہے، گو کہ یہ کوئی ایک سرپرائز نہیں تھا، شوکت ترین صاحب ہمیشہ سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس کا اثر ہوتا ہے ملک پہ، امیج پر، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی؟ جی کامران صاحب، بالکل اثر ہوتا ہے، اور ہم اگر بات کریں بزنس کمیونٹی کی تو ظاہر ہے کہ بہت ہم کو پتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام نے لیا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام یہ شوکت ترین صاحب نے نیگوشیٹ کیا تھا، تو اگر وہ چلے گئے ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ معیشت میں کافی مشکلات ہیں، بجٹ خسارہ جو ہے جو آئی ایم ایف نے ہم کو ہدف دیا تھا وہ اس سے بہت آگے نکل گیا ہے، اور ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے دبئی میں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں انہوں نے بجٹ خسارے کے حوالے سے کہا کہ اب اس کو 5% سے بھی زیادہ جانے کی انہوں نے پرمیشن دے دی ہے۔ تو سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے، ہم کو پتا ہے ہمیں گروتھ چاہیے، اس وقت ہماری جو ملکی حالت ہے معیشت کی اس میں ہم کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، کوئی فگرز نہیں ہے حکومت کے پاس، لیکن سب کو پتا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو چیلنجز بہت ہیں۔ تو اگر کوئی لیڈر نہیں ہوگا وزارت خزانہ کا تو اس کے پیچھے جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی ڈی مورلائز ہو جاتی ہے، اور ہم کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو شوکت ترین صاحب کے ساتھ آئے تھے وہ یا تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں اسی دن سے جس دن شوکت ترین صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، کام کریں گے یا نہیں۔ تو یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، جو وزارت خزانہ کو ہیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور ایک نئی ٹیم کو آنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے خزانے کو، بزنس کو، معیشت کو سنبھالنے کے لیے اب پوری ایک نئی ٹیم کی ضرورت ہے، ایک نئے ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور اس میں جتنا دیر ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ صرف چینج آف فیس نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں ایک نئی ڈائریکشن بھی آئے گی؟ جی بالکل، آئی تھنک وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو ٹیم شوکت ترین صاحب لائے تھے اور وہ جو دوسرے ممبران تھے ان کا پورا اعتماد تھا شوکت صاحب پہ، اب وہ یہ دیکھیں گے کہ کون شخص آتا ہے ان کو لیڈ کرنے کے لیے اور اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے، اس کی انٹیگریٹی کیسی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ شخص کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ظاہر ٹیم بنانی بڑی ضروری ہے، اور جیسے میں نے کہا آئی ایم ایف کے بھی بڑے کنسرنز ہیں، کیونکہ یہ پروگرام آگے بڑھنا ہے اور ابھی پاکستان کو مزید پیسہ ملنا ہے آئی ایم ایف سے، فرینڈز آف پاکستان سے پیسہ مل نہیں رہا ہے، تو وہ ایک اور مصیبت ہے۔ تو چیلنجز بہت ہیں، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوکل سرمایہ کار بھی پریشان ہیں۔ ہم کو پتا ہے کہ اگر بجلی کی قیمت دیکھ لیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گیا ہے۔
تو ان سب چیزوں کو ابھی ہینڈل کرنا باقی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم کتابی پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، جو کتاب کہتی ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے، ہمیں بالکل انوویٹو نئے طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں جو نام اس وقت گردش کر رہے ہیں ان میں صلاحیت ہے اس بات کی کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن دے سکیں؟ صلاحیت تو ہے کامران صاحب، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن جو بھی ہے وہ آئی ایم ایف الاؤ کرتا ہے نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک بڑی ہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں کہ اگر مصیبت آئی ہوئی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے شرح سود اس کو آپ ٹائٹ کریں، اس کو آپ بڑھا کے رکھیں، کم نہیں کریں، کیونکہ اس کے دوسرے نقصانات ہیں. لیکن ہر جگہ اور اس پہ مختلف ویوز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر ملک پہ یہ چیز نہیں چل سکتی، یہ جو آئی ایم ایف کا ایک ہی کلیئر کٹ ڈیسیجن ہوتا ہے ہر حکومت کے لیے کہ آپ شرح سود بڑھا دیں. تو ظاہر ہے ہمیں ضرورت ہے گروتھ کی. 2-3% کی گروتھ پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. اور جب تک آئی ایم ایف الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ شرح سود میں کمی کریں تو ظاہر ہے کہ پرابلمز رہیں گی. بہت بہت شکریہ. شجاع قریشی ہمارے ساتھ تھے، جے نیوز کا ممتاز پروگرام 1 سے 2 کے ہوسٹ. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت میں، بزنس میں گو کہ ایک جمود ہے، ایک طویل عرصے سے جمود ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اسپننگ سیکٹر میں کچھ بہتری ہوئی ہے، اور پہلی بار اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان میں اب گاڑیاں کچھ زیادہ بک رہی ہیں، نئی گاڑیوں کی فروخت ہے، کار اور آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی کچھ چمک سی آئی ہے. اس کی بابت ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.